اس کے بعد ایک تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح لہم خیر، کہ ان کی بھلائی چاہنا ہی نیک کام ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ نساء میں یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی تھی، یعنی جن لوگوں کے پرورش میں کوئی یتیم بچے ہوں اور ان کا کچھ مال بھی ہو جو ان کو اپنے باپ وغیرہ سے میراث میں ملا ہو، تو اس مال کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تھی۔ تو جب وہ وعید نازل ہوئی اور یہ الفاظ اس میں موجود تھے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ اس وعید کے نتیجے میں بہت تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو بعض صحابہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے وہ اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے، انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو وہ سڑ جایا کرتا تھا۔ اس ساری مشقت میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی۔ تو اس آیت نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لہذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر غیر عادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ کون سی چیز انصاف ہے اور اصلاح ہے، اور کون انصاف کر رہا ہے، اصلاح سے کام لے رہا ہے، اور کس کی نیت خراب ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ یہی بات ان آیات میں فرمائی گئی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا ایک نیک کام ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی چاہنا ایک نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ یہ اس شبے کی تردید کر دی یا اس طرز عمل کے بارے میں ایک واضح بات فرما دی جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ بہت سے صحابہ کرام یتیموں کے معاملے میں احتیاط کی خاطر کھانا الگ پکواتے تھے، کھانا ان کے ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی تو ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، البتہ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی شخص اس کو بہانہ نہ بنائے ان کی حق تلفی کا، اس واسطے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں یتیموں کے مال میں تصرف کروں اور اس سے خود فائدہ اٹھاؤں تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ مطلب یہ کہ جس طرح کا طرز عمل تم نے اختیار کیا ہے وہ ہماری طرف سے تو باقاعدہ اس کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم دے بھی دیتے کہ بھئی یتیموں کے کھانا الگ پکواؤ، کھانا الگ کھاؤ، ان کو ساتھ شریک بھی نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے کا کوئی حبہ تمہارے حلق میں چلا جائے۔ تو اگر اس قسم کے احکام آتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، لہٰذا تمہیں جس طرح کی چھوٹ دی گئی ہے اس کو انصاف کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ استعمال کر لو، اور ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا اقتدار بڑا ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنی حکمت کے تحت وہ وہی حکم دیتا ہے جو بندوں کی مصلحت کے مطابق ہو اور ان کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا سبب بھی نہ بنے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ احکام عطا فرمائے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، تقویٰ کے مختلف شعبوں کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر آیا ہے۔ تو ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان میں انسان کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ اہم ہدایات اور احکام عطا فرمائے گئے ہیں۔ پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے کسی مشرک عورت سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اگرچہ اہل کتاب یعنی عیسائی یہودی خواتین سے نکاح کی فی الجملہ اجازت ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی، لیکن یہاں مشرکین سے مراد ہیں وہ جو اہل کتاب نہ ہوں، بت پرست ہوں، یا مثلا بدھ مذہب کے لوگ ہیں، یا ہندو مذہب کے لوگ ہیں، یا مجوسی اور آتش پرست ہیں، یا کسی بھی قسم کے بت پرست ہیں جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، تو ان کی خواتین سے نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ناجائز قرار دیا۔ ان آیات کا ایک شان نزول بھی بعض تفسیروں کے اندر بیان ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ایک صحابی تھے جن کا نام مرثد ابن ابی مرثد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ان کے ایک عورت سے تعلقات تھے جس کا نام عناق تھا، اور جیسا کہ جاہلیت کے اندر دستور تھا، بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور اپنی محبت کا تعلق قائم رکھنا، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی رواج کے تحت ان کے تعلقات عناق کے ساتھ چلے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ مشرف اسلام ہوئے، تو ایک مرتبہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں اسی عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ عناق نے ان سے کہا، اپنے سابق رویے کے مطابق اس کو گناہ کی دعوت دی، تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں اور اب میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر عناق نے پیشکش کی کہ اگر تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ یہ تعلقات قائم کرنا نہیں چاہتے تو نکاح کر لو مجھ سے۔ اس پر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں، کیونکہ اب مجھے معلوم نہیں کہ غیر مسلم کسی خاتون سے نکاح کرنا میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں اور فرمایا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور پھر ایک اصول کے طور پر یہ بات فرما دی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یقیناً ایک مومن باندی یا کنیز کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ مشرک عورت اگرچہ آزاد ہے اور عام طور سے آزاد کو غلام کے اوپر یا باندی کے اوپر فوقیت اور فضیلت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کسی شخص کی فضیلت یا اس کی بڑائی یا اس کی فوقیت کا معیار اس کا آزاد اور غلام ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان باندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتی ہے تو وہ یقیناً بہتر ہے کسی بھی مشرک عورت سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہے یا مثلا بت پرستی کرتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، یعنی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت ہے اور بظاہر اس کا رویہ بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے تمہیں پسند آ رہی ہے، لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی اس وقت تک وہ تمہارے نکاح میں آنے کے قابل نہیں، لہٰذا کسی بھی مشرکہ سے تمہارا نکاح جائز نہیں۔ اور اسی طرح جس طرح مردوں کو یہ حکم دیا گیا تو عورتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ مشرکین کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کا نکاح جائز نہیں، اور وہ چاہے بت پرست ہوں یا اہل کتاب ہوں۔ مومن عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے جائز نہیں ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے ہو۔ ایک تو یہ نقطہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ پہلے مردوں سے جب خطاب تھا تو براہ راست مردوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اسی طریقے سے یہاں پر جب عورتوں سے خطاب ہو تو بظاہر تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا عورتوں سے کہ اے عورتوں تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیرایہ یہاں پر بدل دیا۔ خطاب عورتوں سے کرنے کے بجائے عورتوں کے سرپرستوں سے، اولیاء سے کیا
کہ ولا تنکحوا المشرکین، کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف دے دیا گیا ہے کہ خواتین کی حرمت اور ان کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرانے کے بجائے اپنے اولیاء کے ذریعے کرائیں۔ یہ کوئی غیر معمولی حالات تو ہر جگہ مستثنیٰ ہوتی ہیں، لیکن عام حالات میں عورت کو خود اپنا نکاح کرنے کا اقدام بغیر ولی کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو لا تنکحوا المشرکین میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اے اولیاء، تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کراؤ حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور یہاں پھر وہ بات دہرائی گئی ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایک مومن غلام یقیناً کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ اور پھر اس بات کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اولئک یدعون الی النار، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو بت پرست ہے، مشرک ہے اور دوسروں کو بھی شرک کی دعوت دیتا ہے تو وہ در حقیقت دوزخ کی طرف بلاتا ہے۔ اور واللہ یدعو الی الجنہ، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ایسے کام کرو جس سے تمہیں جنت حاصل ہو، جس سے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔